اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو مغربی دنیا ہے وہ پولیٹیکلی کریکٹ اپنے آپ کو سمجھنے چکر میں اور جو ان کی پالیسی میں انکنسسٹنسی ہے اور جو اپنے آپ کو وہ ہیومن رائٹس کی بہت بڑی فلیگ بیرر سمجھتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ ان کو سب پتہ ہے اور جو کہ دہشت گردی کیوں ہوتی ہے اور کہاں سے پنپتی ہے، وہ اپنی ہی پالیسیز کی وجہ سے ناظرین دہشت گردی کا شکار ہو رہی ہے اور ایکسٹریمزم اور جو ایک وہاں پہ رائٹ ونگ ایکسٹریمزم اور ریڈیکلزم کا شکار اب مغربی دنیا ہی ہو رہی ہے۔ گزشتہ دنوں جرمنی میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک 50 سالہ ڈاکٹر جو سعودی عرب اس کو جو ہے ماضی قریب میں تین دفعہ جرمنی سے درخواست کر چکا تھا کہ یہ سعودی عرب کے قوانین کے خلاف ورزی کے لیے وانٹڈ ہے، اس کو ایکسٹراڈائٹ کیا جائے۔ وہ ناظرین دہشت گردی کی کارروائی ملوث تھا جہاں اس نے ایک تیز رفتار گاڑی کرسمس مارکیٹ میں جو ہے چڑھائی کر دی اور اس اٹیک کے فوراً بعد ایک ٹویٹ آتا ہے کس کی طرف سے، ایلون مسک کی طرف سے، اور وہ وہاں پہ کہتے ہیں AFD is the solution۔ پھر اس کے بعد اسلاموفوبیا سے بھرپور ٹویٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے کرسچنز کے خلاف، اس کی بنیادی وجہ اسلام اور ریڈیکل اسلامائزیشن اس کا رائز ہے۔ لیکن پھر ناظرین جو طالب عبد المحسن نام کا جو 50 سالہ جو ہے وہ طالب عبد المحسن نامی شہری ہے، جب اس کی ٹویٹ سامنے آئی جو کہ اس وقت سکرین پہ بھی چل رہی ہیں، تو ناظرین وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جرمنی وانٹس ٹو اسلامائز یورپ۔ پھر اس کی ایک اور ٹویٹ آتی ہے کہ سیریا کے وہ حصے جہاں پہ اسرائیل اس وقت قابض ہے وہ بہت خوش قسمت ہیں۔ پھر ایک اور ٹویٹ میں وہ لکھتا ہے کہ جو ہے کہ وہ پورے عرب پہ کال آن کرتا ہے، پورے عرب کے شہریوں پہ، کہ وہ اسرائیل سے مطالبہ کریں کہ وہ اسرائیل جو ہے پورے ویسٹ بینک، یعنی جو ویسٹ بینک کی پٹی جو کہ UN کے مطابق اس وقت جو ہے وہ فلسطین کا غزہ کا حصہ ہے، اس پہ بھی قبضہ کریں اور لبنان بھی۔ تو ناظرین وہ ایک ایتھیسٹ جو کہ اپنے آپ کو جو ہے کہتا ہے کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا، وہ AFD کا سپورٹر نکلتا ہے، جرمن رائٹ ونگ اینٹی اسلامک پارٹیز کا جو ہے وہ سپورٹر نکلتا ہے، اور وہی دہشت گردی کا جو ہے وہ بیسکلی ملوث پاتا ہے۔ ویسٹ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ تمام معاملات کو وہ جانتا ہے اور اس کا حل بھی وہ جانتا ہے، لیکن جن چیزوں کو اس کا حل کہتا ہے کہ اگر وہ اس طالب عبد المحسن نامی شہری کو 2006 میں اسائلم جرمنی نے دیا اور اس کو اپنی پھر بعد میں شہریت دے دی اور اس کے ایکشنز پہ چیک نہیں رکھا، ایون دو وہ جو ہے سخت ترین جو ہے نظریات کا مالک تھا، وہ انتہائی اسلاموفوب آدمی تھا، اگر جرمنی اس کے ایکشنز پہ چیک رکھتا، جب سعودی عربیہ بار بار ان کو کہہ چکا تھا کہ یہ ہمیں مطلوب ہے، یہ ہمیں آپ دے دیجئے، انہوں نے نہیں دیا کہ آپ اس کے خلاف کوئی ہیومن رائٹس وائلیشنز کر دیں گے، پھر کیا نتیجہ ہوا؟ جرمنی کے نہتے شہری جو کہ کرسمس کی سیلیبریشنز کے لیے نکلے تھے، اس نے ان کے خلاف دہشت گردی کی۔ تو ناظرین اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ جو کہ مسلمان دنیا کئی عرصے سے جو ہے بیسکلی دنیا کو سمجھانے کی کوشش کری، اور یہاں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں 29 ستمبر 2019 کو بھی، جب پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور آپ دہشت گردی کے خلاف کارروائی کو بیسکلی ایک وہ بنا کے آپ اسلاموفوبیا کو نہیں طول دے سکتے۔ لیکن انفارچونیٹلی مغربی دنیا نے یہ کہا، اور میں ایک اور انفیکٹ میں اسٹوری جو ہے بیسکلی میں ایک سپیچ سنا تھا عادل الجبیر صاحب کی، جو اس وقت سعودی عرب کے وزیر خارجہ تھے، ان کو بڑا ڈائنامک ڈپلومیٹ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے اسلام کو دہشت گردی کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، تو جو افریقہ میں KKK نامی تنظیم نے جو کیا، کیا اس کا یہ مطلب، وہ تو ایک کرسچن ایکسٹریمسٹ ریڈیکل ایک آرگنائزیشن تھی، تو کیا ہم اس کو یہ کہہ اس کو بیسس بنا کے پوری مسیحی جو ہے برادری کو ہم جو ہے دہشت گردی کا ذمہ دار قرار دے دیں؟ اور یہ جو طالب عبد المحسن نامی شہری، یہ تو اس رائٹ ونگ پولیٹکس کا اگر آپ اس کو فیس کریں تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ وہ AFD کا بہت ہارڈ کور سپورٹر تھا۔ دیکھا جائے تو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد اسرائیل کا ملک ہے، جس کا اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ IDF نے جس طرح کی دہشت گرد حرکتیں کی ہیں مسلمانوں کے خلاف، معصوم بچوں کے خلاف، تو اس کا تو آئی تھنک کوئی کسی قسم کا انفارچونیٹ یہ بات یہ دیکھیں کہ بجائے کہ اس پہ ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، ایلون مسک کے ٹویٹر ایکس پلیٹ فارم نے پہلے وہ پروفائل سسپینڈ کی طالب عبد المحسن کی، جب دوبارہ ریسٹور ہوئی تو اس کی ساری اسلاموفوبک جو ٹویٹس تھیں یا ساری AFD کے حق میں ٹویٹس تھیں وہ وہاں سے غائب ہو گئیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔